وشاد کنا مرادر چارو کا جو کہ بریکا سارے محکمہ ایم بی سمرو کے سنا سینئر اولکارا گپتران کا نگائے مگپائیں الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق بیتن کوڈ آف کنڈکٹ کے آ تیوگے سیاسی گل انتخابی امیدوار الیکشن ایجنٹانی کے سنا واسطائیں تو آ ضابطہ اخلاق چچو اس طرح عمل کنک بہ گئے اور چچو کنک نہ بہ گئے تو اسی طرح میں گپ جن گئے محکمہ امراداری کا نگائے سینئر اولکار عاجز جمالی صاحب. السلام علیکم عاجز جمالی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جمالی صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. آج ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ضابطہ اخلاق 2018 کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں, انتخابی امیدواروں اور الیکشن ایجنٹوں کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ضابطہ اخلاق کے مطابق تمام جماعتیں اس پر عمل کر کے انتخابی مہم آگے بڑھا رہی ہیں؟ جی دیکھیے, یہ ضابطہ اخلاق کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہر بار الیکشن میں ضابطہ اخلاق بنتا ہے اور اس بار بھی ملتا جلتا ہی ہے. البتہ اس بار تھوڑی سی سختی ہے اس میں, خاص طور پہ الیکشن کا جو کمپین ہوتی ہے, الیکشن مہم جو ہوتی ہے, اس کو کافی لمٹ کیا گیا, محدود کیا گیا ہے کافی حد تک. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بینر کی سائز ہے یا پوسٹر یا ریلیاں نکالنے کے لیے پرمیشن لی جاتی ہے. بہت سارے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں الیکشن مہم کافی محدود کر دی گئی ہے. لیکن عمل تو کر رہی ہیں ساری پارٹیاں, لیکن دوسری جانب اس میں امپورٹنٹ جو ایشو ہے جو الیکشن مہم کا, وہ سیکیورٹی ہے. اس میں ضابطہ اخلاق میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں اور سیاسی پارٹیاں اگر اس پہ عمل کرتے ہوئے اجازت نامے وغیرہ لیتی ہیں, جب خاص طور پہ گارڈر میٹنگ وغیرہ کے لیے اجازت نامہ لینا لازمی ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, یا جو چھوٹی سی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ایس پی کو بتانا یا ڈسٹرکٹ کے انتظامیہ کو بتانا لازمی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کل واقعہ ہوا ہے پشاور میں, اس نے ایک سوال تو اٹھا دیا ہے ضابطہ اخلاق پر, کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ سامنے آیا ہے. ابھی خود الیکشن کمیشن اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مختلف جماعتوں کو تھریٹس موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو تھریٹس ہیں یہ بھی ہمارے ضابطہ اخلاق کا ایک حد تک حصہ بنتے ہیں, کیونکہ امیدوار کو سیکیورٹی دینا بھی بہرحال حکومت کا کام ہے اور اس کی ضابطہ اخلاق میں اس کے بارے میں درج ہے. تو یہ میری نظر میں باقی ساری چیزیں اب پیمانہ بن جاتی ہیں جب تک سیکیورٹی کا مسئلہ جنم لیتا ہے. یہ صرف پشاور کا واقعہ نہیں ہے, پورے پاکستان میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں تو عاجز جمالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ جو اتنا یہ جو واقعہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس نے پورے پاکستان کے دل کو ہلا کے رکھ دیا, اور دوسری بات ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ضابطہ اخلاق پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں, اور الیکشن کمیشن نے تو واضح طور پر کہا کہ امیدواروں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی امیدوار ہیں جو کہ نئے ہیں یا جو کہ کسی کے پاس کوئی خاص سیکیورٹی نہیں ہے, تو اس پر کیا آپ کہیں گے؟ نہیں, میں تو کہوں گا کہ خاص کیا سیکیورٹی ہے ہی نہیں امیدواروں کے پاس. جو امیدوار خاص طور پہ جو لیڈرز ہیں ان کو تو سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک پولیس وین یا موبائل ہوتی ہے, لیکن عام جو امیدوار ہیں جو اس وقت صرف اگر شہر کراچی کی ہم بات کریں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت امیدوار اپنا الیکشن مہم چلا رہے ہیں, اور روزانہ کے بیس پہ سینکڑوں کی تعداد میں گارڈر میٹنگز مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے 21 حلقے ہیں, 44 جو ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں. تو ان تمام حلقوں میں روزانہ کی بیس پہ ایک جگہ پہ نہیں, کئی مقامات پر, ایک حلقے کے اندر بھی کئی مقامات پر روزانہ کے بنیاد پہ گارڈر تو عاجز جمالی صاحب تک اب جیسے پاکستان ہے اور پھر کسی بھی حوالے سے کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان, ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو یا چیکنگ کر کے اندر بھیجیں, یا جو ایک بہت بڑا میٹنگ ہو رہا ہے تو کچھ ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ بھی ان پر نظر رکھیں ایسے لوگوں پر, تاکہ کیونکہ اگر سیکیورٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے 2 پولیس ہوں گے, 3 پولیس ہوں گے, تو ان پر بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, امیدواروں کی ذمہ
ذمہ داری ہے, ان کے کارکنوں کی ذمہ داری ہے, تمام پارٹیوں کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن یہ جو صورتحال ہے, سیکیورٹی دینا اور امن امان قائم کرنا بنیادی طور پہ ریاست کا کام ہوتا ہے یا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ نے ایک ضابطۂ اخلاق بنایا کہ جی امیدوار کارنر میٹنگ کرے گا تو انتظامیہ کو آگاہ کرے گا, امیدوار وہی کر رہا ہے, امیدوار آپ سے پرمیشن لے کے اس علاقے میں کارنر میٹنگ کر رہا ہے, تو پھر ضابطۂ اخلاق جب آپ نے بنایا ہے تو پھر اسی کارنر میٹنگ کو سیکیورٹی دینا بھی اسی انتظامیہ کی, اسی حلقے کے جو انتظامیہ موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے. اگر کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے, کہیں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری بہرحال انتظامیہ پر اور ریاست پر جائے گی. اس کے بعد پھر کارکن کون ہوتے ہیں, سیاسی پارٹی کے کارکن تو عوام ہی ہوتے ہیں نا. تو اگر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے, کوئی دہشت گردی ہوتی ہے, اس کی ڈائریکٹلی ریسپانسبلٹی بہرحال حکومت اور انتظامیہ پر ہوتی ہے. نمبر 2 پہ پھر عوام پہ, حکومت پہ یا جو سیاسی پارٹیوں کے کارکن ہیں ان پر جاتی ہے. لہذا ضابطۂ اخلاق بنانے والوں کی خود اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف شہر سے بینر پھاڑنا اور بینر کی سائز ناپنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اسی ضابطۂ اخلاق میں آپ نے امیدوار کو سیکیورٹی بھی فراہم کی ہے, تو سیکیورٹی فراہم کرنا بھی اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی. اچھا عاجز جمالی صاحب, یہ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق میرے پاس ہے, اس کے شک نمبر 43 کو میں ذرا پڑھ رہا ہوں. اب اس کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھوں گا کہ الیکشن پروگرام کے جاری ہونے سے لے کر پولنگ کے دن تک سیاسی جماعتیں, امیدواران, ان کے حمایتی, حکومتی مقامی حکومتوں کے عہدیداران اور منتخب نمائندے مجموعی طور پر اپنے کسی ترقیاتی منصوبے یا کام کا اعلانیہ یا خفیہ اعلان نہیں کریں گے, اور نہ ہی اس کا افتتاح کریں گے, اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کریں گے. تو یہ بھی خلاف ورزی ہوگی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے؟ اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ ایسے منصوبے ہیں جو آلریڈی آن گوئنگ ہیں, جاری میں ہیں, چل رہی ہیں. وہ الیکشن پروسیس سے پہلے کہیں کوئی سڑک بن رہی ہے, کہیں کوئی اسکول بن رہا ہے, یا کوئی بھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے, اس کام کو تو جاری رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نئی اسکیم شروع ہوتی ہے, کوئی واقعی افتتاح کر رہا ہے, نئی سڑک کی افتتاح کر رہا ہے, تو وہ پھر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دی جائے گی. ایسے کہیں کہیں ایسے واقعات ضرور یا ایسی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تعداد ایسی اسکیموں کی نہیں ہوتی ہے. الیکشن کرنے والے تو اپنے حلقوں میں ابھی الیکشن کمپین میں ہی پورے ہیں, لیکن یہ سچ بات ہے کہ کہیں کہیں ایسی ضرور باتیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے علاقوں میں کچھ ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کرتے ہیں, جو بہرحال ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے اور قانوناً جرم ہے. اچھا عاجز جمالی صاحب, کچھ ہم بات کریں اخراجات کی. جو الیکشن کمیشن نے جو وضع کیا کہ وہ تمام اکاؤنٹس جو انہوں نے جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے, متعلقہ جو امیدوار ہے وہ اکاؤنٹس میں جمع کریں, اور جو دائرہ کار ہے اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ اخراجات نہ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اخراجات کروڑوں روپے کے حساب سے ہیں, لاکھوں روپے کے حساب سے, لیکن ایک تو امیدوار جو اگر وہ پیسے والا ہے وہ تو پیسے لٹائے گا, لیکن جو ایک غریب امیدوار ہے اس کے لیے تو یہ چیزیں ایسا مطلب احساس کمتری والی چیزیں ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی میں تو اس کو الیکشن کمیشن کا پہلو سمجھوں گا. سیدھی سی بات ہے کہ اس ملک میں جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں, جس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں, وہ تو ایک حلقے پہ, قومی اسمبلی کے ایک حلقے پہ 10-20 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے پہ 5-10 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. تو اس ملک میں شفاف, ایماندار, سچے اور مخلص اور غریب لوگوں کا اسمبلیوں تک پہنچنا اس صورتحال میں تو بہت ہی مشکل ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے علاقے میں کتنا بھی اچھا ہو, کتنا بھی مخلص ہو, لیکن وہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکتا. بڑی گاڑی ابھی تو آپ حیرت, آپ نے یہ خبر ضرور پڑھی ہوگی کہ سیاسی پارٹیوں نے ہیلی کاپٹر اور طیارے بک کیے ہیں الیکشن کمپین چلانے کے لیے. کیا یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا کہ آپ اگر پینا فلیکس کا جو سائز ہے وہ 2 فٹ بڑا ہے تو اس کو تو نکال لیتے ہیں, لیکن سیاسی پارٹیوں نے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز بک کیے ہیں. خبریں چلی ہیں, چینلز پہ بھی آئی ہیں اور اخبارات میں بھی چلتی ہیں, ثبوت دیا ہے. ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنی سے لوگوں نے چارٹر طیارے بک کیے ہیں الیکشن کے لیے, ہیلی کاپٹر بک کیے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا. میں تو اس کو بالکل الیکشن کمیشن کا پہلے اور سمجھوں گا کہ آپ نے جو
10-10 लाख बिल्कुल आजिज़ जमाल साहब, कुछ और भी खबरें आ रही हैं जैसा ऐसे इलाकों से भी कि वहाँ पर जो बाअसर उम्मीदवार हैं वो जो गरीब वोटर हैं उन पर तशद्दुद करता है कि भाई आप उनकी हिमायत करें, या जो वो उस बाअसर शख्स को वोट देना नहीं चाहते, जो उनके खिलाफ है, जो वोटर्स हैं वो उनकी मर्ज़ी वो किसी को भी वोट दें, लेकिन बाकायदा उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनको ये बात पर उनको ये मतलब बावर कराया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस बाअसर शख्स को वोट दें। तो इसको आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, हम एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं, नीम जागीरदाराना, नीम वडेराना, नीम सरमाएदाराना मुआशरे में हम जमहूरियत सिर्फ एक बहुत अच्छा ख्वाब है हमारे लिए, लेकिन ये सब कुछ होता है जो आप कह रहे हैं। सिर्फ बावर का क्या, तशद्दुद क्या, लोग कत्ल भी हो जाते हैं, यहाँ कबायली सिस्टम भी है, यहाँ जागीरदाराना सिस्टम भी है, जहाँ पे शहरों में क्या आपको याद नहीं कि कराची में किस तरह इलेक्शन होते थे और किस तरह पोलिंग स्टेशन यरगमाल होते थे, किस तरह लोगों को यरगमाल बना के अभी भी मैं कहता हूँ इस जो अभी 2018 का इलेक्शन है जो 25 जुलाई को होना है, इस इलेक्शन में भी लाखों की तादाद में ऐसे वोट कास्ट होते हैं जो रजिस्टर एक जगह पे होते हैं, जो इलेक्शन, ये भी तो इलेक्शन कमीशन का पहलू है, मेरा वोट वहां पे नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वो कोई और काम कर लेता है, ये भी तो एक किस्म की दहशतगर्दी है, इसको कौन रोकेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं को अमराजारी करनगाया आजिज़ जमाली आइशमा गबगोश दाश्तन के इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक के किसना इलाफ वर्जी अमुक नेमगा ये किसना कनक बो गए नो के गप्पे ने ज़ाब्ता इखलाक के इलाफ वर्जी कनक सियासी गल किसना होती इंतखाबी मुहिमा क्यारवाड़ा देमा बरग लोटा बरगाएँ बड़े इलेक्शन कमीशन परचा बेतवार इशिए माँ पसवाजीर ब्रेका चे रंद।